اور پھر یہ ڈاکٹر اقبال کے جو اشعار ہیں نا، انہوں نے بھی کافی حد تک مسلمانوں کو نا یعنی ایک خوابوں کی دنیا میں ڈال کے رکھ دیا. سیدھی سی بات ہے. آج بھی ہو ابراہیم سا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. یار یہ قادسیہ اور یرموک میں تو نہیں ہوا کہ صحابہ کرام کے لیے آگ ٹھنڈی ہوگی ہو، وہ تو روسٹ ہوئے ہیں. اگر ان کے لیے نہیں نہ ہوئی تو آج تو ابراہیم سا ایمان پیدا ہو ہی نہیں سکتا. یہ ڈاکٹر اقبال ہوتے تو ہم انہیں ریکویسٹ کرتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی نہیں ہو سکتا ابراہیم سا ایمان پیدا، لہذا آگ نہیں کر سکتی انداز گلستاں پیدا. یہ ہے اصل شعر. بھائی اگر یہ ہونا تو اس وقت ہوتا. فضائے بدر پیدا کر، فرشتے آ جائیں گے نصرت کو. بھئی یہ فرشتے نصرت کو آتے ہیں تو قادسیہ یرموک میں آتے ہیں، 8,500 مسلمان ہاتھیوں کے نیچے شہید نہ ہوتے جن میں کئی صحابہ اور تابعین تھے. اس زمانے میں اگر فرشتے نہیں نہ اترے تو آج تو بالکل نہیں اتر سکتے. وہ نبی الاسلام کا خاصہ تھا. اللہ نے تھوڑے سے پیریڈ میں انہیں غلبہ دلوانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایکسٹراارڈنری مدد فرمائی، ورنہ یہ معاملات اس طریقے سے لیگیسی کے طور پہ آگے نہیں چلتے. اگر قادسیہ اور یرموک میں فرشتے نہیں نہ نازل ہوئے، آج کیسے ہوں گے؟ نہ آج اس طرح کا ایمان. سب سے بڑے ایمان والے لوگ وہ تھے نا صحابہ اور تابعین. بدر و احد کی مثال دیتے ہیں تو اس میں نبی الاسلام موجود تھے. وہ آپ کے وجود کی برکت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی. لہذا دنیا کو اللہ نے بقدر ایفرٹ چھوڑا ہوا ہے. اسی طریقے سے معاملات کو لے کے چلنا ہوتا ہے. نہ فرشتے کربلا میں اترے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو چونکہ یہاں بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کے اشعار کو پھر اس طرح کوٹ کیا جاتا ہے جس طرح قرآن و سنت. اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا ہے کہ جو بندہ داڑھی نہیں رکھتا کہتا ہے ڈاکٹر اقبال دی بھی داڑھی کوئی نہیں سی. یعنی لاکھوں کروڑوں لوگوں کی داڑیاں جو ہے نا نہ رکھنے کی وجہ ڈاکٹر اقبال بھرے ہوئے ہیں. اس میں ڈاکٹر اقبال کا قصور نہیں ہے، ان کو میں بلیم نہیں کر رہا. لیکن یہ دلیل بنانا کہ بھی کوئی عاشق رسول ہے اور اچھے شعر کہہ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس کے اعمال اور کردار ہے وہ بھی آپ نے اسی کا اڈاپٹ کرنا. نہیں بھائی، فالو آپ نے اس کو کرنا ہے جس کی قبر مدینے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاں یہ شاعروں کی دنیا سے باہر نکلے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ شعراء کے اینڈ پہ یہ تو فرمایا نا کہ شاعر جو ہے نا ہر وادی میں گھومتے رہتے ہیں، وہ ہمیں نظر آتا ہے اور لوگ پھر بڑے خوش ہوتے ہیں اس طرح کی شعر و شاعری سن کے. اس لیے حقیقت کی دنیا میں جئیں. حقیقت یہ ہے کہ ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں، ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے. اور اگر ہم یہ اپنی کمزوری نہیں مانیں گے اسی طریقے سے پستے رہیں گے. حقیقت بات ہے. ایک بار کوئی ہماری بھی مان کے دیکھ لیں نا. ابھی تک تو آپ نے بزرگوں کی جھوٹی کہانیوں کے اوپر معاملات چلائے ہیں نا. ایک بار ہماری بھی مان کے دیکھ لیں. آپ یہ طے کریں کہ آپ نے اس طریقے سے آگے چلنا ہے. اور جو ہمارا گولڈن پیریڈ تھا اس وقت ہم سائنس اور ٹیکنالوجی میں آگے تھے، اسی وجہ سے ہم اپنے اسلحے کی دوڑ میں بھی آگے تھے اور ہم دنیا کو رول کر رہے تھے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اور آج بالکل اپوزٹ معاملہ ہو گیا. اس ہال کے اندر آلموسٹ 300 پلس لوگ آتے ہیں. اس ہال میں آپ کوئی ایک چیز پہ انگلی رکھیں جو بغداد شریف، اجمیر شریف، بریلی شریف، دیوبند شریف کی بنی ہوئی ہو. ایئر کنڈیشن، لائٹنگ، اور قرآن اور بخاری مسلم بھی یہ اٹلی اور فرانس سے پرنٹ ہو کے آتے ہیں دارالاسلام کے. باقی غلطیں چھوڑ دو. قالین، یہ ویڈیو کیمرہ، یوٹیوب شریف، انٹرنیٹ شریف، فیس بک حافظہ اللہ، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، کوئی ایک چیز بتائیں. بس یہ مریدوں کو ہی جلا کے راکھ کرتے رہے. ہاں بس اپنے بندے وہ بھی اپنے نو مارتے سن، ہوں بھی دیکھ لو اپنے نو مارتے تھے. پوری دنیا میں اس وقت جو جہاد اور قتال چل رہا ہے، کیا چل رہا ہے؟ مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ داعش کس نے بنائی تھی؟ اس وقت سعودیہ نے اور امریکہ نے لانچ کی. بعد میں جب ان کے خلاف ہوئی تو امام کعبہ جو ہے وہ جمعے کے خطبوں میں داعش کو خوارج ڈکلیئر کیا. وہ شیعہ کے خلاف ایک تنظیم بنائی گئی تھی، سنی تنظیم. اپنے پڑوسی ملک افغانستان میں دیکھ لیں، داعش کس کے خلاف لڑ رہی ہے؟ طالبان کے. دونوں سنی، ایک دیوبندی، دوسرے وہابی اہل حدیث. اب مجھے بتائیں، یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے جہاد کرنا ہے، جہاد کس کے خلاف کرنا ہے؟ یعنی یہاں سے خود کش حملہ آور نے جیکٹ پہن کے داعش کے ہیڈ کوارٹر پہ جا کے حملہ کرنا ہے یا طالبان کے ہیڈ کوارٹر پہ؟ یہی جہاد ہے نا، اور کون سا جہاد ہو رہا ہے؟ کافروں کے خلاف تو کوئی جہاد بھی نہیں ہو رہا بھائی. ہاں
آیتیں پڑھتے ہیں سورۃ النساء کی, سورہ توبہ کی, بھائی وہاں معاملات کلیئر تھے, وہی کی تائید حاصل تھی. آج کا جہاد اور قتال کا کوئی لینا دینا نہیں سورۃ النساء سورہ توبہ کے ساتھ, جہاں مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. یہ بالکل کان کھول کر سن لیں. یہ خام خواہ وہ ہمارے جو بزرگ ہیں اوریہ مقبول جان صاحب بھی وہ آیات پڑھ پڑھ کے اس کے بعد اینڈ رزلٹ بتاؤ نا کیا کرنا ہے. جی امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے, امریکہ کے خلاف جہاد کرنا ہے آپ نے. آپ تو ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں F-16 کے پارٹس پورے دے دیں, آپ نے ان کے خلاف جہاد کرنا ہے. ہاں؟ آپ کی رجیم چینج وہ کرواتے ہیں, پھر آپ انہی سے کہتے ہیں جناب کہ ہمیں واپس لے آئیں, ایک دفعہ دوبارہ چیک کر لیں. ہاں دیکھ لیں, عمران خان صاحب نے باقاعدہ فرم ہائر کی ہے جو وہاں پہ لابنگ کر رہی ہے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ ہم سے ناراض ہو گئے ہیں, دوبارہ ایک دفعہ راضی ہو جائیں. کیا بات کرتے ہیں یار, وہ دنیا کو رول کر رہے ہیں. اور یہ میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, یہ میں کوئی فخریہ نہیں بیان کر رہا کہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ وہ رول کر رہے ہیں اس حلیے کے اندر. اور میں نے تو اکثر اپنے یہ جو موٹیویشنل سپیکرز کو کہا تھا نا کہ اگر میرے مرنے سے فلسطین آزاد ہوتا ہے نا تو مجھے آپ اسرائیل سے ایگریمنٹ امریکہ سے کروا کے نا سب سے پہلے لا کے نا مجھے یروشلم میں بھیجیں, میں پہلے شہید ہونے کے لیے تیار ہوں. اگر اسے کوئی رزلٹ نکلتا ہے تو میں تیار ہوں. اور خود کو نہیں جا رہی ہے, ان میں ایک مولویوں کا فرنٹ مین ایسا ہے جس کے پاس ہالینڈ کی نیشنلٹی ہے, وہ جا بھی سکتا ہے اور کہہ رہا ہے میری مجبوری ہے میں نہیں جا رہا, میں جا سکتا تھا چلا جاتا, لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ وہ جا سکتا ہے ابھی بھی. وہ بہانہ یہ کر رہا ہے کہ میرے پاس پاکستان کا پاسپورٹ ہے اور اس پہ اسرائیل میں داخلہ نہیں ہے, اس کے پاس ہالینڈ کا پاسپورٹ ہے, وہ تو جا سکتا ہے. وہ آپ کو کہانیاں کرواتے ہیں یار, اس کے اوپر چندے آتے ہیں, ویوز آتے ہیں اور آپ بھی خوش ہوتے ہیں. یہ میری ویڈیوز ریکارڈ رہیں گی, 10 سال کے بعد آپ نے لگا کے دوبارہ دیکھنی ہے, اور 10 سال کے بعد بھی اگر وہ اسی طریقے سے ویلاگز بنا رہے ہوئے, ہاں جی, KFC کا بائیکاٹ کر رہے ہوں گے اور ٹوئٹا کی گاڑی نکلوا رہے ہوں گے. پورے پاکستان نے ایک دن کے اندر KFC کھا کے جو ان کو پیسہ دینا تھا وہ ایک بندہ وہ گاڑی نکلوا کے ان کو دے رہا ہے, لیکن وہ جہادی ہے اور یہ باقی سارے جہاد کے دشمن ہیں. کوئی دماغ ہمارا کام نہیں کرتا کہ ہم گراؤنڈ ریئلٹیز دیکھیں کہ پریکٹیکلی کیا ہو رہا ہے, آپ کو کس طرف لگا رہے ہیں لوگ. خون گرماتے ہیں, کوئی پریکٹیکلی کوئی بھی کام نہیں کر رہا ہوتا, صرف اس وقت بات کر کے اٹھ جاتے ہیں, بعد میں ان سے پوچھا جائے انہیں کسی بات کا نہیں پتا ہوتا. اور دلیری اتنی ہے کہ ان سے پوچھا جائے آپ TLP کو جانتے ہیں, کہتے ہیں ہم TLP کو جانتے ہی نہیں, کیونکہ انہیں پتا ہے اسرائیل تو ادھر نہیں پہنچ سکتا, TLP تو میرے کار پہنچ جڑ کے. اے گل ہے جس طرح TLP والوں کو پتا ہے کہ ہم فرانس تو جا نہیں سکتے, یہاں مسلمانوں کو تو مار سکتے ہیں نا, تو انہیں مذہب کا الزام لگا کے. ہاں دیکھا نہیں تھا وہ اشرا واقعے کے اوپر کراچی کے مفتی صاحب نے ویڈیو میں ایک جملہ بولا تھا, بالکل ٹھیک بولا تھا, لیکن جب دھمکیاں ملی انہوں نے وہ جملہ کاٹا, پھر دھمکیاں ملی, پھر انہوں نے نیچے کامنٹس کروائے کہ میرا کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا, حالانکہ مقصد وہی تھا اور بالکل ٹھیک مقصد تھا. دیکھیں میں اتنا دلیر ہوں, میں کہہ رہا ہوں انہوں نے ٹھیک کہا تھا, وہ کہہ کے بھی پیچھے ہٹ گئے, پھر اس نے ویڈیو انلسٹ کر دی, پھر اینڈ پہ کہتے ہیں جی انجینئر صاحب باہر نکل کے خطاب کیوں نہیں کرتے, تم کمروں میں مسجدوں میں بیٹھ کے خطاب کر کے اپنے خطاب ڈیلیٹ کر دو, معافیاں مانگتے پھرو, ایک جملہ. اور جو بندہ اول تاخر مولویوں کو نیزے کی نوک پہ رکھتا ہو علمی طور پہ, اور جو دھمکی لگاتا تھا انہوں منارے پاکستان تے لے کے آؤ, پیر ظہیر الحسن آپ ڈٹھیا ہوا ہے جی, ویکھ لو میں تو ہوتے ہی بیٹھے ہیں. تو یہ ساری زبانی کلامی باتیں ہیں, لاجیکلی ان کے پاس کوئی گراؤنڈز نہیں ہوتے. لہٰذا یہ بالکل ٹھیک ہے, فلسطین پہ دل خون کے آنسو ہی رونا چاہیے, ان کے لیے دعائیں کرنی چاہیے, سوشل میڈیا پہ آواز اٹھانی چاہیے, OIC کے ذریعے, UNO کے ذریعے آواز اٹھانی چاہیے. اس پہ میری تفصیلی ویڈیوز کافی پہلے موجود ہیں, اس لیے میں آج اس ڈیٹیل میں نہیں جاتا. باقی پاکستان کی حفاظت کے لیے ہمیں خود اپنے معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوگا. اور عوام الناس جو ٹیکس دے رہی ہے نا, جن ٹیکسز کے ذریعے فوج کی تنخواہیں, جوڈیشری کی, پولیس کی جاتی ہیں, ایک عام مسلمان جہاد اور قتال کے حوالے سے بالکل بریزم ہے, اس سے کوئی نہیں پوچھا جانا. بس آپ کی ذمہ داری اتنی ہے. صحابہ اکرام نے بنو امیہ کی حکومت کو بھی زکات دی ہے,
جب لوگ آگے کہتے تھے یہ لوگ تو مال کو ناحق یوز کرتے ہیں، تو صحابہ کرام جواباً یہی کہتے تھے ہمارا کام اتنا ہی تھا، وہ خود اللہ کو جواب دے ہوں گے. دنیا میں اس طرح معاملات چل نہیں سکتے نا. اس طرح ہماری ذمہ داری اتنی ہے. ہم پیٹرول کے اوپر بھی ٹیکس دے رہے ہیں، صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی دے رہے ہیں، ماچس کے اوپر بھی دے رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیز کے اوپر ٹیکس دے رہے ہیں. ہم بری ذمہ ہے، یہ بڑوں کی ذمہ داری ہے، اور وہ اگر ذمہ داری پوری نہیں کریں گے ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ذہن میں رکھیے گا، ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، ہم اس جہاد میں شامل ہیں.